السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں جس نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے اسپار گن۔ تو اس کی طرف آنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر دیجئے سبسکرائب، تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے اسپار گن کی شروعات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ کرو اس جیکی دادا کے بارے میں اور پھر مجھے بتاؤ، تب تک میں اس لڑکی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ یس بوس، ٹائیگر نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر عمران نے کہا۔ آپ نے کہا ہے کہ اس جیکی دادا کے بارے میں پتہ کروں، اس لیے جا رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ یہ کام تم فون پر بھی تو کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال لیا۔ رکو، پہلے ہمیں اس لڑکی کے جسم سے SS3 ڈیوائس کو نکالنا چاہیے۔ اس ڈیوائس سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اسے کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں کنٹرولنگ پوائنٹ کا پتہ چل جائے تو ہم ڈائریکٹ اس آدمی تک پہنچ سکتے ہیں جس نے اس لڑکی کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ یس بوس، لیکن وہ عورت ذات ہے، نہ جانے اس کے جسم کے کون سے حصے میں ڈیوائس ہوگی، ہم اسے کیسے نکال سکتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اس کے لیے جولیا کو ہی بلانا پڑے گا، وہی اس لڑکی کے جسم کی اسپیشل ڈکٹیٹر سے چیکنگ کرے گی اور ڈیوائس کو باہر نکالے گی، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کے سامنے پڑا ہوا فون اپنی طرف کھسکا لیا۔ آپ اس جولیا سے بات کریں، میں باہر جا کر اپنے ذرائع سے جیکی دادا کا پتہ کرتا ہوں کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر اٹھا اور تیز سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ ملتے ہی دوسری نمبر سے جولیا کی محسوس آواز سنائی دی۔ صرف جولیا بول رہی ہو؟ ڈپٹی چیف جولیا نافٹر واٹر کہاں ہے؟ عمران نے محسوس لہجے میں کہا۔ اور تم؟ دوسری طرف سے جولیا کی ایک طویل سانس لیتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اور تم نہیں، میں علی عمران MSc DSc آکسن بازبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کیوں فون کیا ہے؟ جولیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جولیا نافٹنر واٹر سے بات کرنے کے لیے، عمران نے کہا۔ سوری، وہ نہیں ہے، جولیا نے اسی انداز میں کہا۔ ارے فون نہ بند کرنا، میری بات سنو، عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ جولیا کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہے اور اس نے واقعی فون بند کر دینا ہے۔ بولو، سن رہی ہوں، جولیا نے اسی انداز میں کہا۔ اچھا، جو تم نے لیا ہے وہ تو واپس کر دو، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا لیا ہے میں نے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ وہی جو بیچارہ کبھی میرے سینے میں دھڑکتا تھا، جب سے تم نے لیا ہے سینہ ویران سا ہو گیا ہے، نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ دھڑکن ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ اگر ایسی فضول باتیں کرنی ہے تو پھر میں نے واقعی فون بند کر دینا ہے، اب میں تمہاری ان باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ جولیا کی گراہٹ بڑی آواز سنائی دی۔ ارے تم تو آج واقعی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ عمران نے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن میں تمہاری ایسی بکواس اب نہیں سن سکتی، اس لیے میرا موڈ آف نہ کرو، جولیا نے جیسے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، کبھی تمہارا موڈ آن ہوتا ہے اور کبھی آف، مجھے تو ڈر ہے کسی دن فیوز ہی نہ ہو جائے، عمران نے کہا۔ تم انتہائی ڈھیٹ قسم کے انسان ہو، تم پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، تم جیسوں کو مارنے کے لیے زہر یا پھر گولی کا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو عمران ہنس پڑا۔ تو پھر چلو آزما لیتے ہیں، تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھ زہر اور گولیوں سے بھرا ہوا ریوالور لے کر رانا ہاؤس آ جاؤ، میں یہی موجود ہوں۔ زہر اور گولیاں آزمانے سے پہلے ایک بار چشمے آنکھوں سے اشارہ کر دینا، اگر اس سے نہ مرا تو پھر پہلے زہر دینا اور پھر گولی مار دینا، قصہ تمام، عمران نے کہا۔ کیوں، تم رانا ہاؤس میں کیا کر رہے ہو؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ دیدار کا شرف حاصل کرنے کا سوچ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہا ہے تم نے؟ یہ دیدار کون ہے جس کا تم شرف حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے ٹائیگر لایا ہے، وہ بیچاری سچ مچ قاتلہ ہے، وہ بھی اپنے شوہر نامدار کی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ قاتلہ اپنے شوہر کی؟ کیا اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے؟ اگر وہ قاتلہ ہے تو پھر ٹائیگر اسے رانا ہاؤس کیوں لایا ہے اور تم وہاں کیوں پہنچے ہو؟ جولیا نے ایک بار پھر غصے میں آتے ہوئے کہا۔
دیدار کا شرف حاصل کرنے کے لیے چونکہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جوزف نے اسے ریلیکس انجیکشن دے کر گہری نیند سلا دیا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ میں سوئی ہوئی خواتین کو دیکھنے سے اجتناب کرتا ہوں۔ وہ جاگ جائے، اس کا ذہن فریش ہو جائے تو پھر وہ اپنی جھیل سی آنکھوں سے مجھے اور اپنی معصوم سی آنکھوں سے میں اسے اشتیاق سے دیکھ سکوں گا۔ عمران نے کہا، تم دیکھو تو صحیح کسی لڑکی کو اشتیاق بھری نظروں سے، میں تمہاری آنکھیں نہ نوچ لوں گی۔ جولیا نے گررا کر کہا، ارے اگر تم نے میری آنکھیں نوچ لی تو میں تمہاری دیدار کا شرف کیسے حاصل کروں گا؟ پھر تمہیں دیکھ کر کون بتائے گا کہ تم کس کے دل کی رانی بن سکتی ہو؟ عمران نے کہا تو جولیا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اچھا تم وہیں رکو، میں بس آ رہی ہوں، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے جولیا نے کہا اور ساتھ ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ توبہ توبہ، یہ جولیا تو سچ مچ کھٹکنی بلی بنتی جا رہی ہے، جب دیکھو منہ اور آنکھیں نوچنے کی باتیں ہی کرتی ہے۔ عمران نے ریسیور ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹائیگر اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ عمران نے اسے دیکھ کر کہا۔ اس جیکی دادا کے بارے میں مجھے چند معلومات ملی ہیں باس، ٹائیگر نے کہا۔ ان معلومات سے مجھے بھی مستفید کرو پھر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جیکی دادا یہاں کے ایک مشہور سائنسدان کا بیٹا ہے، اس سائنسدان کا نام ڈاکٹر عبدالقیوم تھا۔ جیکی دادا نے MBBS کر رکھا ہے، لیکن برے دوستوں کی محفلوں نے اسے بگاڑ دیا تھا، اس لیے وہ اپنے ڈاکٹری پیشے سے ہٹ کر گنڈا گردی اور بدمعاشی کی دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا۔ اس نے ایک کلب بنایا ہوا ہے جس کا نام دادا کلب ہے، وہ اس کلب کا مالک ہے اور اس نے اس کلب کو ہر قسم کا دھندا کرنے کے ساتھ ساتھ عیاشی کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس نے ایکڈیمیا سے آنے والی کسی لڑکی سے زبردستی شادی کی تھی۔ وہ اس لڑکی کو ڈرگز دیتا رہتا تھا جس سے لڑکی بدحالی کا شکار بنی ہوئی تھی اور اس کے دام میں پھنسی ہوئی تھی۔ لڑکی کو موقع ملا تو وہ کلب سے بھاگ گئی اور پھر اس نے خاموشی سے ایسے افراد کی تلاش شروع کر دی جن کا تعلق پاکیزہ کے کسی اہم سیکرٹ سروس سے ہو۔ ٹائیگر نے کہا، تب پھر تم اس کلب میں جاؤ اور جیکی دادا اور اس کی لڑکی کے بارے میں باقی معلومات حاصل کرو۔ یہ پتہ چلاؤ کہ یہ لڑکی آخر کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے ہیں جن سے بچنے کے لیے یہ بھاگ رہی تھی۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، یس باس، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر لڑکی کے جسم سے SST ڈیوائس نکال کر اسے چیک کیا جائے تو ہم ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے ڈائریکٹ اس آدمی تک پہنچ سکتے ہیں جس نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ ہاتھ لگ جائے تو ساری بات کا پتہ چل سکتا ہے، یا پھر اس لڑکی کو ہوش میں لا کر اس سے حقیقت پوچھی جائے۔ ٹائیگر نے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے ساری بات کا پتہ چلا لیں کہ اصل معاملہ ہے کیا اور اس لڑکی کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جسے یہ تمہیں دینے کے لیے اس طرح پراسرار طور پر آئی تھی۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جوزف نے اسے جولیا کی آمد کی خبر دی تو عمران اور ٹائیگر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر آ گئے۔ کہاں ہے وہ لڑکی اور کون ہے وہ؟ سلام دعا کے بعد جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، وہ کمرے میں موجود ہے، کون ہے اس کے بارے میں صرف یہی معلوم ہے کہ اس کا نام رخسار ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے سنجیدگی سے جولیا کو اس لڑکی کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو تم نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں اس لڑکی کے جسم میں موجود ڈیوائس کو ڈکٹیٹر کی مدد سے ٹریس کروں اور اسے اس کے جسم سے باہر نکالوں؟ جولیا نے چونک کر کہا، ہاں، وہ عورت ذات ہے اور عورت کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ ہر عورت ماں، بہن اور بیٹی کا درجہ رکھتی ہے جس کا تقدس پامال کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، اس لیے اس کے جسم میں چھپی ہوئی ڈیوائس ٹریس کرنے اور اسے نکالنے کے لیے ہی میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس ڈیوائس سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ اسے کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ ہم ڈیوائس کنٹرول کرنے والے شخص تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے اور اس نے اس قدر قیمتی ڈیوائس اس لڑکی کے جسم میں کیوں لگائی تھی۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا تو جولیا اس کی طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، مجھے ڈکٹیٹر دو، میں رخسار کے جسم میں چھپی ہوئی ڈیوائس ٹریس کرتی ہوں اور اسے نکال کر تمہیں لا دیتی ہوں، جولیا نے کہا تو عمران نے جوزف کو اشارہ کیا۔ جوزف نے جیب سے ایک چھوٹا مگر جدید ساخت کا ڈکٹیٹر نکال کر جولیا کو دے دیا۔ آپ یہاں رکے مس، میں آپ کو میڈیکل ایڈ باکس اور سرجری کے اوزار بھی لا دیتا ہوں تاکہ آپ اس لڑکی کے جسم کو آپریٹ کر کے اس جسم سے ڈیوائس نکال سکیں، جوزف نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جوزف نے جولیا کو میڈیکل ایڈ باکس اور سرجری کے اوزار لا دیے۔ جولیا یہ سب لے کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں رخسار بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جولیا کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے پلاسٹک کا چھوٹا سا بیگ اٹھا رکھا تھا جس میں سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈیوائس موجود تھی۔ یہ لو، یہ ہے وہ ڈیوائس جو اس لڑکی کے پیر کے انگوٹھے کے نچلے حصے میں لگائی گئی تھی، جولیا نے پلاسٹک بیگ عمران کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے اسے ڈیوائس لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ڈیوائس پر IP ایڈریس موجود ہے۔ جوزف کے ساتھ نیچے لیبارٹری میں جاؤ اور اسے ماسٹر کمپیوٹر سے ٹریک کرو۔
عمران نے پلاسٹک بیگ ٹائیگر کی اور بڑھاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اس سے پلاسٹک بیگ لے لیا۔ آؤ جوزف، ٹائیگر نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا جو ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ ٹائیگر نے اسے ساتھ لیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہے کون کی لڑکی؟ شکل و صورت سے تو بڑی معصوم دکھائی دیتی ہے، جولیا نے عمران کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسی معصوم نے اپنے شوہر کو ٹائیگر کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تم بتا رہے ہو کہ لڑکی کے پاس کوئی ایسی اہم چیز ہے جس کا تعلق وہ ملک و قوم کے مفاد سے بتا رہی تھی، کیا ہے وہ چیز؟ جولیا نے پوچھا۔ معلوم نہیں، یہ سامنے اس کا ہینڈ بیگ رکھا ہے، اسے چیک کرو، ہو سکتا ہے وہ چیز اسی ہینڈ بیگ میں ہو۔ عمران نے سامنے رکھے ہوئے ہینڈ بیگ کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، جسے نہ تو ٹائیگر نے کھول کر چیک کیا تھا اور نہ ہی عمران نے۔ جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ہینڈ بیگ اٹھایا اور اس پہ موجود چیزیں نکال کر میز پر رکھنے لگی۔ یہ عام سا میک اپ کا سامان اور کرنسی تھی۔ جولیا نے ایک ایک چیز کو چیک کیا اور پھر اس نے ہینڈ بیگ کے مختلف حصوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جو اہمیت کی حامل ہو، جولیا نے سب چیزوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے لڑکی کی تلاشی لی تھی، ہو سکتا ہے اس نے لباس میں کچھ چھپایا ہو۔ عمران نے کہا، تلاشی تو لی تھی لیکن اس کے لباس میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، البتہ اس نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے اس کے کرتے کے ایک کنارے پر چھوٹا سا نام ضرور لکھا ہوا ہے، جسے بے دھیانی میں نے بال پوائنٹ سے وہ نام لکھ دیا ہو۔ جولیا نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیا نام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈاکٹر ابراہیم، جولیا نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ صرف یہی نام لکھا ہے یا کچھ اور بھی لکھا ہے؟ عمران نے کہا۔ صرف نام ہی ہے اور کچھ نہیں، جولیا نے جواب دیا۔ جوزف اور ٹائیگر تو نیچے لیبارٹری میں گئے ہیں، تم ایسا کرو اسٹور روم میں جاؤ اور وہاں جا کر 2-3 روز پہلے کے اخبارات نکال کر لے آؤ۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے پچھلے دنوں کے اخبارات میں نے ڈاکٹر ابراہیم کا نام پڑھا تھا، جس کی پوری فیملی کو ان کی رہائش گاہ میں قتل کر دیا گیا تھا اور ڈاکٹر ابراہیم کی مسح شدہ لاش ملی تھی جس پر شدید تشدد کیا گیا تھا۔ عمران نے کہا، تو کیا ضروری ہے کہ لڑکی کے کرتے کے کنارے پر جس ڈاکٹر ابراہیم کا نام لکھا ہوا ہے یہ وہی ڈاکٹر ہو جس کی پوری فیملی کو ہلاک کیا گیا تھا؟ جولیا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہاں، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، تم لاؤ اخبار، میں تب تک سپر فیاض سے بات کرتا ہوں، اس کیس کو غالباً وہی ہینڈل کر رہا تھا۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ عمران نے چند لمحے توقف کیا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر سپر فیاض کے نمبر پریس کرنے لگا۔ اسپارگن تنظیم کا چیف گرینڈ ماسٹر اپنے آفس میں بیٹھا روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں، گرینڈ ماسٹر نے محسوس لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر مائک بول رہا ہوں، ریڈ ٹاپ لیبارٹری سے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اوہ یس ڈاکٹر، فرمائیے کیوں کال کیا ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ڈی مورگن آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر مائک نے کہا۔ ہیلو، ڈاکٹر ڈی مورگن بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد بلغم زدہ آواز سنائی دی۔ گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں، چیف آف اسپارگن، گرینڈ ماسٹر نے محسوس لہجے میں کہا۔ مسٹر گرینڈ ماسٹر، آپ کی طرف سے لیبارٹری میں ایک مائکرو فلم بھجوائی گئی تھی جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ اس میں ٹی بی ایم کا فارمولہ موجود ہے۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر ڈی مورگن نے کہا۔ جی ہاں، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ کیا آپ نے چیک کیا تھا کہ اس فلم میں فارمولہ موجود ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر ڈی مورگن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے بتایا گیا تھا کہ اس فلم میں فارمولہ موجود ہے، اس لیے اسے میں نے فوری طور پر ایک ایجنٹ کے ذریعے آپ کو بھجوا دیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ گرینڈ ماسٹر نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فلم بلینک ہے، اس میں فارمولہ تو کیا کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہے۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر ڈی مورگن نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا تو گرینڈ ماسٹر بری طرح سے اچھل پڑا۔ بلینک فلم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس فلم میں تو فارمولہ موجود تھا، پھر کہاں گیا فارمولہ اور فلم بلینک کیسے ہو گئی؟ گرینڈ ماسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فلم سے فارمولہ غائب ہے مسٹر گرینڈ ماسٹر، یہ ایسی فلم ہے جسے استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، اس فلم کو کسی بھی کیمرے میں لوڈ تک نہیں کیا گیا ہے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس فلم میں ٹی بی ایم فارمولہ موجود ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس فلم کو پہلے آپ چیک کرتے اور پھر تصدیق کرنے کے بعد اسے لیبارٹری میں بھجواتے۔ ہوا مہوا آپ نے اپنا اور ہمارا وقت برباد کیا ہے، نان سینس۔ ڈاکٹر ڈی مورگن نے اسی طرح سے غصیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ گرینڈ ماسٹر کے چہرے پر بددستور حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ فون بند ہو جانے کے بعد ریسیور ان کے کان سے لگا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فلم بلینک کیسے ہو سکتی؟ ڈشا نے تو کہا تھا کہ یہ وہی فلم ہے جو ڈاکٹر رخسار نے اسے پاکستان میں موجود کسی ڈاکٹر ابراہیم کو دی تھی۔ گرینڈ ماسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھنے کی بجائے کریڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کلیئر کی اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ ڈی بول رہی ہوں، دوسری طرف سے ڈشا کی محسوس آواز سنائی دی۔ اسپارگن کی لیڈی ایجنٹ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بھی کال اپنے نام سے وصول نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ ڈی کہہ کر اپنا تعارف کراتی تھی جو اس کے نام کا پہلا ورڈ تھا۔
گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں، گرینڈ ماسٹر نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ او گرینڈ ماسٹر، آپ حکم؟ ڈشا نے گرینڈ ماسٹر کی آواز سن کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ کہاں ہو تم؟ گرینڈ ماسٹر نے اسی انداز میں پوچھا۔ میں اپنے فلیٹ میں ہوں گرینڈ ماسٹر، ڈشا نے جواب دیا۔ فوراً میرے آفس پہنچو، گرینڈ ماسٹر نے کہا اور پھر اس نے دوسری طرف کا جواب سنے بغیر ریسیور کیبل پر رکھ دیا۔ نان سینس، ڈاکٹر ابراہیم نے اسے بلینک فلم تھما دی ہے اور وہ احمقوں کی طرح اس کے چکر میں آ گئی اور فلم بغیر چیکنگ کے لے آئی ہے۔ نان سینس، گرینڈ ماسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ڈشا ان کے سامنے تھی۔ یہ سب کیا ہے ڈشا؟ کیا تمہیں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ نان سینس، گرینڈ ماسٹر نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا گرینڈ ماسٹر؟ گرینڈ ماسٹر کو غصے میں دیکھ کر ڈشا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی ریڈ ٹاپ لیبارٹری سے مجھے ڈاکٹر ڈی مورگن کا فون آیا تھا۔ میں نے تمہاری دی ہوئی مائکرو فلم چیکنگ کے لیے اسے بھجوا دی تھی۔ جانتی ہو اس نے کیا کہا ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا گرینڈ ماسٹر؟ ڈشا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے کہا ہے کہ فلم کچھ نہیں ہے بلکہ فلم ٹوٹل بلینک ہے۔ وہ گرینڈ ماسٹر نے کہا تو ڈشا بری طرح چونک پڑی۔ بلینک فلم؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گرینڈ ماسٹر؟ ڈشا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ وہی جو ڈاکٹر ڈی مورگن نے مجھے بتایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو فلم اسے بھجوائی گئی ہے اسے کسی کیمرے تک میں کبھی لوڈ ہی نہیں کیا گیا ہے، ٹوٹل بلینک ہے وہ، گرینڈ ماسٹر نے گرراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے گرینڈ ماسٹر؟ میں نے ڈاکٹر ابراہیم پر شدید تشدد کیا تھا، وہ آخری سانس لے رہا تھا جب اس نے غیر شعوری طور پر اس فلم کے بارے میں بتایا تھا۔ جس سیف سے مجھے وہ ڈبیا ملی تھی وہاں ایسی اور کوئی فلم تھی ہی نہیں۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے احتیاطاً اس کی رہائش گاہ کی پوری چیکنگ کی تھی، وہاں مزید کوئی فلم موجود نہ تھی، ڈشا نے کہا۔ ہاں، اس مرتے ہوئے آدمی نے بھی تمہیں ڈاج دے دیا ڈشا، اس نے تمہیں اصل فلم نہیں دی بلکہ ایک بلیک فلم دے کر تمہیں مطمئن کر دیا اور تم اسے بغیر چیکنگ کے میرے پاس لے آئی، اور تم سے بڑی حماقت میں نے خود کی جو میں نے اس فلم کو چیک نہیں کیا اور تم پر یقین کر کے میں نے اسے ڈاکٹر ڈی مورگن کو بھجوا دیا اور اس نے مجھ سے سخت لہجے میں بات کی ہے، اور تم جانتی ہو کہ مجھ سے کوئی سخت لہجے میں بات کرے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے یہ سب کچھ سننا پڑا ہے، گرینڈ ماسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری گرینڈ ماسٹر، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، میں انسانوں کی نفسیات جانتی ہوں۔ ڈاکٹر ابراہیم نے جس حالت میں مجھے اس مائکرو فلم کے بارے میں بتایا تھا اس سے مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا اور یہ وہی فلم تھی جو اسے ڈاکٹر رخسار نے دی تھی، ڈشا نے کہا۔ اگر یہ وہی فلم تھی تو پھر یہ بلینک کیسے ہو گئی؟ نان سینس، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ میں نہیں جانتی گرینڈ ماسٹر، ڈشا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہارے کہنے پر میں نے مطمئن ہو کر اسٹیفن کو بھی پاکیزہ سے واپس بلا لیا ہے۔ ڈاکٹر ڈی مورگن انتہائی سخت مزاج اور خود پرست انسان ہے، اس نے یقیناً اس بات کی شکایت پریزیڈنٹ کو کر دینی ہے کہ میں نے اسے غلط فلم بھجوائی ہے۔ میں نے کاغذی کارروائی کر کے اپنی تنظیم کی کامیابی کی رپورٹ بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھجوا دی تھی۔ اب وہ ساری رپورٹ غلط ثابت ہو جانی ہے۔ اس ناکامی پر ہماری تنظیم کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کا سوچ کر ہی مجھے خوف آ رہا ہے۔ میں نے اسپارگن کی ہمیشہ کامیابی کی صحیح رپورٹ کی ہے، لیکن اس بار سب کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ پریزیڈنٹ میری اس رپورٹ پر میرے خلاف سخت ایکشن لے سکتے ہیں اور ہماری اس تنظیم کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ نان سینس، گرینڈ ماسٹر نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ وہ فلم کہاں ہے گرینڈ ماسٹر؟ ڈشا نے کہا۔ وہی لیبارٹری میں ہے، اور کہاں ہونی ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ وہ فلم واپس منگوا لیں اور ڈاکٹر ڈی مورگن سے کہیں کہ وہ فلم غلطی سے ان کے پاس پہنچی ہے، اصل فلم آپ کے پاس ہے، جسے آپ تصدیق کے بعد انہیں پہنچائیں گے۔ انہیں کسی طرح سے مطمئن کریں تاکہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کو رپورٹ نہ کریں، اور آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو رپورٹ بھجوائی ہے اسے بھی واپس منگوا لیں۔ ابھی رپورٹ سرکل ڈویژن میں ہوگی کیونکہ میری اطلاع کے مطابق پریزیڈنٹ صاحب بیرون ملک دورے پر ہیں، واپس آ کر ہی وہ اس رپورٹ کو پڑھیں گے۔ سرکل ڈویژن سے آپ رپورٹ ترمیم اور اضافے کے لیے واپس لے سکتے ہیں، ڈشا نے کہا۔ ہاں، یہ سب تو مجھے کرنا ہی پڑے گا، لیکن اصل فلم کا کیا ہوگا؟ نان سینس، ڈاکٹر ڈی مورگن آج نہیں تو کل اس بات کا ذکر پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تو کریں گے۔ یہ فلم ہمیں پریزیڈنٹ صاحب کے واپس آنے سے پہلے ڈاکٹر ڈی مورگن تک پہنچانی ہوگی، ورنہ سب ختم ہو جائے گا، سب کا سب، گرینڈ ماسٹر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا گرینڈ ماسٹر، پریزیڈنٹ صاحب کا بیرون ملک دوروں کا شیڈیول طویل ہے، انہوں نے یورپی ممالک کے ساتھ ایشیا بھی جانا ہے اور ان کے بعد ان کا چند روزہ کے لیے سوئٹزرلینڈ بھی قیام کرنے کا ارادہ ہے۔ ان کے شیڈول کے مطابق ان کا یہ دورہ تقریباً 20 دنوں کا ہے۔ ہمارے لیے یہ وقت کافی ہے، میں اس فلم کو ایک بار خود چیک کروں گی اور اگر فلم واقعی بلینک ہوئی
तो मैं फौरी तौर पर वापस पाकिशा जाऊंगी और जल्द से जल्द इस फिल्म को तलाश करके लाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप मुझे सिर्फ 15 दिनों का वक्त दे दें, 15 दिनों में असल फिल्म आपके हाथों में होगी, दिशा ने मजबूत लहजे में कहा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ग्रैंड मास्टर ने उसे घूरते हुए कहा। मैं हर सूरत में कामयाबी हासिल करूंगी ग्रैंड मास्टर। अगर 15 दिनों तक मैंने फिल्म लाकर आपके हवाले ना की तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस नाकामी पर मैं अपने आप को गोली मारकर हलाक कर लूंगी, दिशा ने उसी अंदाज में कहा। तो ग्रैंड मास्टर ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। ये सोचो कि तुमसे आखिर गलती हुई कहाँ है। क्या वाकई डॉक्टर इब्राहिम ने तुम्हें जो माइक्रो फिल्म दी थी वो असल थी, या उसने आखिरी वक्त में तुम्हें डाज ही दिया है? ग्रैंड मास्टर ने कहा। अभी मेरे जहन में कोई बात नहीं है ग्रैंड मास्टर, आप बस मेरी बात मान लें और मुझे 15 दिन दे दें, मैं सारी सच्चाई का पता चला लूंगी। और मैं आपसे कह रही हूँ ना कि 15 दिनों के अंदर अंदर फार्मूले वाली असल फिल्म आपके पास होगी, दिशा ने कहा। तो ग्रैंड मास्टर एक तवील सांस लेकर रह गया। तुम्हारी इस नाकामी पर मुझे तुम्हें फौरन गोली मारकर हलाक कर देना चाहिए था, लेकिन तुम अस्पार्गन की सबसे काबिल और ज़हीन लेडी एजेंट हो। तुम्हारी साबका कारनामों को देखकर मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें 15 दिन तो नहीं दे सकता, लेकिन 10 दिन ज़रूर दे सकता हूँ। तुम इन 10 दिनों में क्या करती हो क्या नहीं, मगर आज से ठीक 10वें दिन तुम्हें असल फिल्म के साथ मेरे सामने होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं कि तुम जिंदा रहो। मेरे हाथों दर्दनाक मौत मरने से तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम खुद को गोली मारकर हलाक कर लेना, ग्रैंड मास्टर ने सख्त लहजे में कहा। तो दिशा एक तवील सांस लेकर रह गई। ठीक है बॉस, मैं 10 दिनों में ही काम पूरा कर लूंगी। क्या मैं अपने साथ स्टीफन को ले जा सकती हूँ, दिशा ने पूछा। नहीं,